السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ شکریہ۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فینٹسی ناول بائی نور خان۔ ناول کا نام عشق زر، قسط نمبر 19۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کیسے بلاج کو مار سکتی ہوں؟ کوئی اپنی جان بھی لیتا ہے خود؟ نہیں علیزے، خود کو سنبھالو، میں خود اس کیس کو دیکھتا ہوں۔ ویسے بھی چھٹی پر آیا ہوں کچھ دن کی، میں خود اس معاملے کو دیکھتا ہوں۔ ابھی تم میرے ساتھ گھر چلو اور چاچو سے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ ٹھیک ہے۔ بڑے سائیں سب ثبوت بلاج سائیں کے خلاف ہیں۔ جس نے گولی چلائی ہے اس نے خود بتایا تھا کہ سائیں نے حکم دیا تھا اسے مارنے کا۔ پنچایت میں خون کے بدلے خون بہایا جاتا ہے۔ ہم جانتا ہے وہ بلاج سائیں کی بیوی ہے، مگر وہ کبھی بھی اپنے بھائی کے قاتل کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اگر وہ یہ حق چھوڑتی بھی ہے تو کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں بدلنا چاہیے۔ ہمارے بیٹے کا قتل ہوا تھا، پنچ نے فیصلہ کیا تھا، تو اب فیصلہ کرنے میں اتنی دیر کیوں کی جا رہی ہے؟ شہباز غصے سے پھنکارا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ اگر پنچایت فیصلہ رد کرتی ہے تو ہم بلاج کو گولی مارے گا، اس کے بعد چاہے ہمیں پھندے سے لٹکایا جائے۔ یہ سرپنچ ہے تو کیا کوئی بھی قتل کر کے رد ہو سکتا ہے؟ خبردار، جو کسی نے ہمارے سر کے سائیں کو مارنے کا سوچا، اس کا مقبرہ یہیں اسی پنچایت میں بنا دوں گی۔ زرنور کے ہاتھ میں بندوق تھی، جس کا رخ شہباز کی طرف تھا۔ سب لوگ خاموش تھے، مگر بلاج حیرت کا شکار تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا، یک ٹک سامنے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے تمہارا بھائی قاتل تھا، اب تمہارا شوہر۔ پنچایت دونوں کو معاف کرنا چاہتی ہے، مگر ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ اس نے ٹریگر پر ہاتھ رکھا۔ ہمارا شوہر قاتل ہے یا نہیں، اس کی سزا کا فیصلہ بھی ہم کریں گے۔ کسی دوسرے کو یہ حق نہیں ہے ہمارے شوہر پر بندوق تانے۔ انصاف تو آج ہوگا۔ تم یہ سب اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ حاکم سائیں اور دوسرے لوگوں کو شہباز کا یہ انداز برا لگا۔ وہ پنچایت کو اپنے ہاتھ میں لے رہا تھا۔ گولی چلنے کی آواز سے ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ہم زرنور ہیں، کوئی ڈری سہمی لڑکی نہیں ہوں۔ خبردار، جو آئندہ کسی نے ہمارے شوہر پر انگلی اٹھائی، وہ انگلی ہم جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ وہ دبی دبی آواز میں چیخی تھی۔ بلاج اگر سرپنچ تھا، وہ بھی سرپنچ کی بیوی تھی۔ اتنا حوصلہ تو رکھتی تھی۔
جنید کے سہارے وہ ذرنور تک آیا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ بظاہر تو اسے سکون ملا تھا ذرنور کا اس کے لیے لڑنا، مگر یہاں وہ نہیں چاہتا تھا وہ آئے۔ ہماری آپ سے جتنی بھی اختلاف ہوں، مگر ہم کسی دوسرے کو موقع نہیں دیتے کہ وہ ہمارے شوہر پر انگلی اٹھائے۔ سائیں آپ حویلی جائیں، ہم داجی کے ساتھ آتے ہیں۔ زبیر تم جیپ میں گھر لے جاؤ۔ نہیں، ہم خود چلا سکتے ہیں، چابی دے دو۔ مگر سائیں، اس نے گھورنے پر چابی دے دی۔ بہرام تم داجی کے ساتھ آنا۔ ٹھیک ہے بھائی، کہہ کر اس نے اپنے الٹے ہاتھ سے چابی لگائی۔ ذرنور اسے دیکھ رہی تھی، وہ بہت مشکل سے یہ سب کر رہا تھا۔ شدید درد کی لہریں جسم میں تھیں۔ ہٹو، میں چلاتی ہوں۔ نہیں، اس نے دوسری طرف سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بلاج چابی دو مجھے۔ اس نے ہاتھ سے چابی کھینچی، وہ بھی خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا۔ تم نے ڈرائیونگ کب سیکھی؟ شاید تم بھول گئے، تم نے ہی مجھے ڈرائیونگ سکھائی تھی، باقی کچھ ماموں جان سے سیکھی تھی۔ پھر وہاں سے جب ہم لوگ دوسرے گاؤں چلے گئے تھے تو پھر امی ابو کو خود لے کر جاتی تھی۔ امی اکثر بیمار رہتی تھیں اور ابو کو کمزوری بہت تھی، جس کی وجہ سے گھر کی ذمہ داری میں نے لے لی۔ تم نے کیوں کیا ایسا؟ تمہیں میرا خیال نہیں آیا؟ ایک دفعہ بھی پلٹ کر میرے بارے میں نہیں سوچا؟ تم یہ نہیں سوچا میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر؟ سوچا تھا، بہت دفعہ تمہارا خیال آیا، پھر سوچتی تھی کہ اگر تمہیں میری کمی محسوس ہوتی تو تم ضرور آتے۔ تم نے مجھے نہیں تلاشا۔ میں نے بہت تلاشا تھا تمہیں، شاید کوئی جگہ چھوڑی ہو۔ وہ آنکھیں موندے سیٹ سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا۔ درد ہو رہا ہے؟ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوط کیا اور پھر اسے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، اب نہیں ہو رہا۔ آرام سے جیپ کو حویلی میں ایک طرف لگایا۔ بلاج اتر کر سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ زرمینہ بھی پیچھے پیچھے چلی گئی حال پوچھنے۔ صبح بھی وہ ایسے ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ بہارے کھانا نکال دو۔ اس نے سنک پر آ کر ہاتھ دھوئے اور پلیٹ پر ٹرے میں رکھا کھانا دیکھنے لگی۔ ایک کام کرو، چائے بنا کر کمرے میں دے جانا۔ میں کھانا لے کر جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے بی بی سائیں۔ اس نے چائے کے لیے برتن چولہے پر رکھا۔ اگر بات حساب کتاب کی ہے تو مجھے لگتا ہے ہمیں اس کے بارے میں سوال کرنا چاہیے جس کی لاش کو تم نے اپنے کھیت سے نکال کر ٹھکانے لگایا ہے۔ حاکم سائیں کی ساتھ والی جگہ پر بیٹھ کر اس نے ایک طرف
شہباز کی مخاطب کیا۔ مطلب یہ کہ جس نے حاتم کو مارا ہے اس کی لاش تمہاری زمین سے ملی، تم نے آدمیوں سے کہہ کر اسے زمین میں دفن کروا دیا۔ اگر بات قتل کی ہے تو حاتم کے قتل سے تمہارا کیا تعلق تھا جو تم نے اسے پہلے قتل کیا پھر دفن کیا؟ یا پھر تم چاہتے تھے کہ وہ مر جائے تاکہ یہ راز اس کے ساتھ دفن ہو جائے؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں اسے کیوں ماروں گا؟ دماغ تو بالکل ٹھیک ہے، اور تمہارے پاس تو موقع بھی ہے اور تم فائدہ بھی اٹھاؤ گے۔ حاتم کو تم مارنا چاہتے تھے جب تم نے دیکھا پنچایت اس کے حق میں فیصلہ کرے گی۔ پھر تم نے پلان تیار کیا، تم نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی۔ تم حاتم اور بھائی دونوں کو مارنا چاہتے تھے، مگر بدقسمتی سے بلاج بھائی کو کچھ نہیں ہوا۔ پھر تمہیں شک تھا بلاج بھائی اس قاتل کو پکڑ لیں گے۔ تم نے اس رات اسے قتل کروا کر زمین میں دفن کر دیا، مگر تم بھول گئے ہمارے آدمی ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں اور تمہارا یہ کام وہ دیکھ چکے تھے۔ سب جھوٹ ہے، اس کی لاش پہلے ہی میری زمین پر تھی، میں نے صرف اپنی زمین صاف کی۔ اب تو ظاہر ہے بہانہ تلاش کرو گے۔ جب تک اصل قاتل سامنے نہیں آ جاتا تب تک پنچایت کوئی فیصلہ نہیں کرے گی۔ داجی، ہم کچھ وقت میں سب پتہ لگا لیں گے، جس کا بھی ہاتھ ہے ان سب میں اسے میں خود سامنے لے کر آئیں گے۔ آپ زبیر کے ساتھ گھر چلے جائیں، مجھے تھوڑا کام ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو بتائیے۔ نہیں سائیں، آج تک آپ کے فیصلے پر ہم نے اعتراض کیا ہے جو اب کریں گے۔ آپ کا فیصلہ سب کے لیے بھلائی کا ہی ہوتا ہے، اور ہمیں یقین ہے بلاج سائیں ایسا نہیں کر سکتے۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی اور ہے۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ صبح کچھ کھائے بغیر چلے گئے، تمہیں ضرورت ہے اچھی خوراک کی، ایسے لاپرواہی کیوں کرتے ہو؟ تمہارے علاوہ ہمارا کون ہے؟ مورے، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، ذرا سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا، آپ زیادہ پریشان نہیں ہوں۔ زرنور ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر اس نے ٹرے رکھی۔ زرمینہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ ہم چلتے ہیں، تم بلاج کو کھانا کھلا دو، کل سے کچھ نہیں کھایا اس نے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی۔ زرنور خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ٹرے سے کھانا پلیٹ میں نکالا اور روٹی کا ٹکڑا توڑ کر نوالا بنایا۔ تم نے بھی کچھ نہیں کھایا، میں جانتا ہوں۔ اس نے وہ نوالا زرنور کے منہ میں ڈالا۔ تمہیں مجھ پر غصہ نہیں آتا؟ وہ اس کی بات پر دھیما سا مسکرایا۔ جن سے محبت کی جائے ان پر غصہ نہیں کیا جاتا، اور تم تو میرے دل کی اکلوتی ملکہ ہو جس سے صرف پیار کر سکتا ہوں، غصہ نہیں۔ دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ زرنور نے برتن سمیٹے۔ کہاں جا رہی ہو؟ کچن میں؟ نہیں، میرے پاس رہو، اتنے عرصے بعد مجھے تم واپس ملی ہو، دوبارہ جانا چاہتی ہو؟ نہیں، بس چائے لے کر آتی ہوں۔ نہیں، رہنے دو۔
آپ کو لگتا ہے یہ علیزے کا کام ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کچھ بھی۔ وہ لوگ جنید کے گھر ہال میں بیٹھے تھے۔ ہمنا نے چائے کے کپ لا کر ٹیبل پر رکھے۔ مجھے نہیں لگتا بھائی کو مارنے میں اس کا ہاتھ ہوگا۔ وہ لڑکی بھی محبت کرتی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ محبت میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں کچھ دن ریلیکس رہنا چاہیے اور ہمیں پرسکون دیکھ کر وہ کچھ نہ کچھ ضرور سوچے گا۔ اگر بھائی کو مارنا چاہتا تھا تو وہ دوبارہ بھی کوشش کرے گا۔ مطلب آپ چاہتے ہیں سائیں کے قتل کو کھلا چھوڑ دیں؟ نہیں، صرف اسے موقع دینا ہے۔